السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالی عز و جل کا ارشاد ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ جس طرح نماز فرض ہے ویسے ہی زکوٰۃ بھی فرض ہے ہر مالک نصاب کے اوپر۔ کوئی اگر زکوٰۃ کو فرض نہ مانے تو وہ اسلام سے خارج ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت اللہ تعالی عز و جل نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد مقامات پر بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالی عز و جل کا ارشاد ہے، والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو چھپا چھپا کر رکھتے ہیں اور اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو اے محبوب آپ انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے۔ قیامت کے دن ان کا وہ مال پتھر بنایا جائے گا اور اس کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا۔ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اور اس پتھر سے اس کی پیشانیوں کو، ان کے کروٹوں کو اور پیٹھ کو داغا جائے گا۔ تو جس سونے اور چاندی سے زکوٰۃ ادا نہیں کیا جائے گا وہ کل قیامت کے دن ہمارے لیے، خاص طور پر ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے وبال جان ہوگا۔ اس کا پتھر بنا کر جہنم کی آگ میں تپا کر کے ہمارے جسم کو داغا جائے گا، جب ٹھنڈا ہو جائے گا پھر تپایا جائے گا، پھر داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ تمہارا وہی مال ہے جو اپنے لیے چھپا چھپا کے رکھتے تھے، لہٰذا اپنے چھپائے ہوئے مال کا مزہ چکھو۔ اور یہ کب تک ہوگا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، اس دن یعنی قیامت کے دن جس کی مقدار 50,000 برس کے برابر ہوگی، یعنی جس سونے اور چاندی کے زکوٰۃ ادا نہیں کیا جائے گا، اس سونے چاندی سے قیامت کے دن جو 50,000 برس کا ایک دن ہوگا، جب تک کہ حساب کتاب فائنل ہو کر کے جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں نہ چلے جائے، کل قیامت کے دن میدان محشر میں سارے لوگوں کے سامنے جہنم کی آگ میں تپا تپا کر کے اس سے ہمارے جسموں کو داغا جائے گا۔ کتنا بھیانک عذاب ہوگا۔ اَيَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں بخیلی کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، یہ نہ سمجھیں کہ زکوٰۃ نہ دینا ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ کل قیامت کے دن اس مال کا طوق بنا کر کے صاحب مال کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اس کی تشریح فرماتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحیح ستہ کی حدیث پاک ہے کہ کل قیامت کے دن
وہ مال جس مال کا زکوٰۃ ادا نہیں کیا جائے گا گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا۔ گنجا سانپ کیا مطلب؟ تو روایتوں میں آیا ہے کہ سانپ کی عمر جب بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کے زہر کے اثر سے اس کے بال جھڑ جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ زہریلے سانپ کی شکل میں زکوٰۃ کا مال آئے گا۔ جہنمی صاحب مال جب دیکھے گا کہ میرا مال جس سے ہم نے زکوٰۃ ادا نہیں کیا تھا گنجے سانپ کی شکل میں ہم کو عذاب دینے کے لیے آ رہا ہے، تو بھاگے گا۔ سانپ اسے دوڑائے گا، دوڑا کر پکڑ لے گا، اس کے گردن میں لپٹ جائے گا، اس کی کن پٹی میں ڈنک مارے گا۔ اس سانپ کے منہ میں ایک نہیں دو پھن ہوں گے۔ ڈنک مارے گا، جبڑے کو پھاڑے گا اور کہے گا انا مالو کا انا کنزو کا، کہ میں تیرا ہی مال ہوں، تیرا ہی خزانہ ہوں، جس کو تم چھپا کر کے رکھا کرتے دنیا میں۔ آج مجھ کو اللہ تعالیٰ نے سانپ بنا کر کے تجھ کو عذاب دینے کے لیے مسلط فرمایا۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، سوچنے کی بات ہے، ایسے دردناک عذاب جھیلنے کی طاقت کس کے اندر ہے؟ لہذا ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے، خاص طور پر ہماری ماؤں بہنوں کو یہ دیکھنا چاہیے کیا ایسا دردناک عذاب جھیلنے کی طاقت ہم رکھتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، ہر حال میں زکوٰۃ ادا کریں، سونا چاندی ہو یا روپیہ پیسہ ہو، مال تجارت ہو، جو کچھ بھی ہو، کھیتی ہو، کھیتی کے غلے ہوں، ہم پر جب نصاب تک پہنچ جائے تو ان چیزوں میں زکوٰۃ ادا کرنا ہم سب کے اوپر لازم ہے۔ ہر مالک نصاب کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ اور یہ مت سمجھیے کہ زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں بعد میں توبہ کر لیں گے تو معافی ہو جائے گی، پہلے نہیں دے رہے تھے اب دینے لگیں گے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، زکوٰۃ کا مسئلہ ایسا اہم ہے کہ جب آپ پر ایک بار زکوٰۃ فرض ہو گیا تو آپ کے ذمے زندگی بھر باقی رہے گا، اور زندگی بھر آپ کے اوپر فرض رہے گا، معافی نہیں ہوگی جب تک اس کی ادائیگی نہیں کر لیں۔ آپ چلے گئے دنیا سے تو بھی ختم نہیں ہوا، آپ کی اولاد کو چاہیے کہ زکوٰۃ ادا کرے۔ ایسا اہم مسئلہ ہے۔ جو مال ہوتا ہے ہمارے پاس اس پر ہر سال زکوٰۃ فرض ہوتا رہتا ہے، کبھی ادا نہیں کر سکے تو ختم نہیں ہو گیا، ذمہ میں باقی رہے گا۔ لہذا میرے بزرگوں اور دوستو، عذاب الہی جھیلنے کی طاقت کس کے اندر ہے؟ اس لیے غنیمت سمجھیے اور مال میں سے زکوٰۃ ضرور ادا کیجیے۔ زکوٰۃ یہ کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم پر زکوٰۃ اس لیے فرض کیا ہے کہ تاکہ تمہارے باقی مال کو پاک و صاف کر دے۔ اور زکوٰۃ کا مال جس آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ زکوٰۃ کا مال جس مال میں مل جاتا ہے اس مال کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، زکوٰۃ ضرور ادا کریں اور شیطان کے وسوسوں میں گرفتار نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، کہ شیطان تم کو محتاجی سے ڈراتا ہے کہ زکوٰۃ نکال دو گے مال کم ہو جائے گا، اور برائیوں بے حیائیوں کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے بخشش کا وعدہ فرماتا ہے اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم زکوٰۃ ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر فضل فرمائے گا،
تمہارے مال میں برکت عطا فرمائے گا اور اضافہ فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔